اب شریعت محمدیہ کا حسن دیکھیے، ہماری شریعت کتنی خوبصورت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بھی اتنا خوبصورت دین دیا، اتنا پاکیزہ نظام دیا، اتنے پاکیزہ نبی دیے، پاکیزگی کا درس دینے والے اپنے محبوب ہمیں عطا فرمائے، اور ان کے صحابہ جو پاکیزگی کے اوپر ایک مثال ہیں، اللہ نے ایسی پاکیزگی عطا فرمائی۔ تو شریعت نے کہاں فرمایا کہ مرد کے ساتھ اس تعلق سے تو بعد میں جائے گا نا، پہلے یہ فرمایا کہ یہ بے ریش لڑکے کی طرف دیکھے بھی نہ، جس کی بھی داڑھی نہیں آئی اس کو بھی مت دیکھے، شہوت کی نگاہ سے نگاہ ہٹا لے۔ بعض مرتبہ نوجوان بچوں، چھوٹے بچوں کو، لڑکوں کو دیکھ کر یہ جس کے اندر یہ مرض ہوتا ہے نا، تو چیز پیدا ہو جاتی ہے، ان کو بھی دیکھنے سے منع کیا شریعت نے۔ اب میں آپ کو چند احادیث سناتا ہوں، پھر اکابر کا عمل سناتا ہوں، سنیے کہ وہ کیسی زندگی گزارتے تھے، اللہ ہمیں بھی یہ چیزیں عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ انسان کسی بیریش لڑکے کی طرف نگاہ ڈالے، احتیاط کرے انسان۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، تم امیر زادوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، جو ان کے لڑکے ہوتے ہیں نہ بیٹھا کرو، کیونکہ نفس ان سے ایسی چیز کی خواہش کرتے ہیں جس کی خوبصورت لڑکیوں سے بھی نہیں کرتے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مجھے عورت کے ساتھ ایک شیطان دکھائی دیتا ہے اور لڑکے کے ساتھ 10 شیطان دکھائی دیتے ہیں۔ عورت کے ساتھ قریب ہونے میں بہت سارے خطرے ہیں، بہت ساری رکاوٹیں ہیں، نظریں ہوتی ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ لڑکوں کے ساتھ قریب ہونے میں تو وہ معاملات نہیں ہوتے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، مالدار لوگوں کے لڑکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ اپنی شکل و صورت، لباس اور پوشاک سے سراپا فتنہ ہوتے ہیں، ایسا فتنہ کہ بعض اوقات عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر ثابت ہوتے ہیں۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جنسی میلان کا خطرہ ہو تو عورت اور بیریش لڑکا دونوں کو دیکھنا منع ہے۔ جس کی داڑھی نہیں نکلی اس سے لطف اندوز ہونا اور اس کی خوبصورتی سے لذت پانے کی نظر سے اسے دیکھنا یہ حرام ہے۔ حضرت ابو سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عن قریب اس امت کے اندر 3 طبقات پیدا ہوں گے، جن کو لونڈے باز کہا جائے گا۔ ان 3 قسمیں ہوں گی، وہ کون سی ہوں گی؟ ایک قسم صرف حسین لڑکوں کو دیکھنے والی ہوگی، وہ اپنی خواہش کو صرف حسین لڑکوں کو دیکھ کے پورا کریں گے۔ دوسری، ان سے ملاقات، مصافحہ اور معانقہ کر کے اپنی خواہش کو پورا کیا کریں گے۔ اور تیسری، باقاعدہ بدفعلی کیا کریں گے۔ یہ 3 طبقات ہمارے معاشرے میں ابھی موجود ہیں، جس کی انہوں نے ایک زمانے میں، اپنے زمانے میں پیشن گوئی کی۔